وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ توبہ کی 5 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا زمان نزول، اس کے اہم مضامین یہ ہم نے اس کے تعارف میں پڑھے۔ سورت کا نام ہے سورہ توبہ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 3 بڑے بڑے لوگوں کی جو صحابہ کرام تھے ان کی توبہ کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ توبہ ہے۔ اس کا نام سورہ براءہ بھی ہے، جو براءت سے ہے۔ اس کے اندر اس وجہ سے اس کا نام براءت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے جو معاہدے تھے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے، جو صلح حدیبیہ سے شروع ہوئے تھے، ان تمام کی منسوخی اور ان سے برات کا اظہار ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ براءہ ہے، اور اس کا زمانہ نزول ہمیں 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے قریب نظر آتا ہے، کیونکہ پچھلی سورت سورہ انفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور یہ سورت سورہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، لہٰذا اس کے مضامین میں ایک مدنی ٹچ موجود ہے، اور مسلمانوں کو یہاں بالکل جیسے پیک پہ پہنچ کر اپنی پالیسی بنانے کا کہا گیا، خاص عروج پہ مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی معاملہ اس صورت میں اللہ انہیں بتلا رہا ہے، اور شاید یہی ہر وہ قوم کرتی ہے جو ترقی اور عروج کی طرف جاتی ہے۔ آج عالم کفر ایسا کر رہا ہے، لیکن اخلاقیات کا اور ضابطے کا دامن اس نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے کل کی آیات مبارکہ میں بار بار پڑھا کہ اسلام یہاں پر سختی کا ضرور حکم دے رہا ہے کہ مشرکین کو قتل کرو، لیکن اس کی وجہ ہمیں 23 سال کم از کم پہلے جا کر ڈھونڈنی پڑے گی کہ اسلام کی پالیسی کیسے رہی۔ 13 سال مکی دور میں محنت ہوئی، مسلمانوں نے صبر کیا، مشکلات جھیلیں، مدنی زندگی میں غزوات کا دفاع کیا، پھر صلح جب معاہدے ہوئے تو میثاق مدینہ ہوا دوسرے مذاہب سے، پھر صلح حدیبیہ ہوا اہل مکہ کے ساتھ، پھر فتح مکہ ہوا تو بھی عام معافی کا اعلان تھا، لیکن اگر اب بھی کوئی نہیں جینے دے رہا تھا تو پھر اللہ فرما رہے محبوب سارے معاہدے توڑ دیں، اب یہ جہاں ملے مشرکین ان کے ساتھ قتال کریں، تاکہ اللہ کا کلمہ اپنی اس گریجویشن کے ساتھ جو چل رہا تھا 21 22 23 سالوں سے، وہ اپنے مکمل پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ لہٰذا یہاں پر انہیں یہ مہلت دی گئی تھی کہ محبوب معاہدے توڑ دیں، لیکن کتنے مہینے مہلت ہے ان لوگوں کو؟ 4 مہینوں کی مہلت تھی۔ ان کو قرآن نے اشہر حرم کہا۔ حرمت والے بنیادی طور پر مہینے اور ہیں، وہ 4 مہینے ہیں، ایک ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے، اور ایک مہینہ ہے رجب کا۔ یہ عربوں کے ہاں حرمت والے مہینے تھے، کیونکہ ان کے ہاں جنگ بندی ہوتی تھی اور یہ یکسوئی کے ساتھ اپنے مذہبی معاملات پرفارم کرتے تھے، لیکن یہاں جو اشہر حرم ہے یہ وہ 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ معاہدہ ہے اور 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی ہے، یہ 4 مہینے بھی حرمت والے ہیں۔ محبوب جب 4 مہینے گزر جائیں تو پھر ان کے ساتھ قتال بھی کریں۔ اب یہاں دیکھیں اسلام کی گریجویشن کہاں پہنچی کہ محبوب پھر ان سے قتال بھی کریں، ان کی پکڑ دھکڑ بھی کریں، ان کے نزدیک گھیرا بھی تنگ کریں، اور ان کے لیے گھات لگا کر ہر کونے اور کنارے پر بیٹھیں، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، تو محبوب پھر ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ یہ ہے اسلام کی لچک۔ اسلام مارنا نہیں چاہ رہا، لیکن اسلام سختی کا ایک پہلو دکھا کر ان کو اپنے مقصد کی طرف لے کے آنا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ باتیں میں نے عرض کر دی، اس کی تشریح میں اب ترجمہ۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ، فَا کا معنی پس، اذا کا معنی جب، انسلخ گزر جائیں۔ انسلاخ کا بنیادی طور پر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اتار کر دور کر دینا، لباس کے معاملے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ سانپ اپنا جب لباس اتارتا ہے اور اس کیفیت کو بھی انسلاخ کہتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ، جب گزر جائیں، الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ،
یہ 4 مہینے جو مہلت کے مشرکین کو دیے گئے تھے، تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، محبوب اب مشرکین سے آپ مزید قتال کریں، حیث وجدتموہم، حیث جہاں کہیں بھی وجدتموہم آپ ان کو پائیں، آپ ان کے ساتھ قتال کریں، وخذوہم اور ان کو پکڑیں گرفتار کریں، وَاقْصُرُوهُمْ اور ان کو حصار میں لے آئیں، ان کے نزدیک گھیرا تنگ کریں، وَاقْعُدُوا لَهُمْ اور بیٹھیں ان کے لیے کل مرصد، ہر گھات کی جگہ پر، ہر واچ کرنے کی جگہ پر، ان کی پالیسیوں کو دیکھیں، ان کو گہری نظر سے دیکھیں۔ جیسے آج آپ دیکھ لیں امریکہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو واچ لسٹ میں ہم نے ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، یہ ان کا اب عروج ہے۔ جب مسلمانوں کا عروج تھا تو مسلمانوں نے عالم کفر کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اسلام ہمیشہ فلیکسیبل رہا۔ ہم اب ہر بات میں اسلام کی 23-24 سالہ ہسٹری دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اسلام فلیکسیبل ہی رہا۔ دیکھیں مسلمان 1400 صحابہ آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اہل مکہ نے کہا ہم طواف نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آئیں، اسلحہ لے کر نہ آئیں، تلواریں نیام کے اندر ہوں، تو یہ ساری باتیں مسلمانوں نے مان لی۔ اب صحابہ حضور سے یہاں اختلاف کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن سچا نہیں ہے؟ ہم سچے نہیں ہیں کہ آپ نے ساری باتیں حدیبیہ کے مقام پر ان کی مان لی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جو میں جانتا ہوں، جو نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر سورہ فتح اللہ نے نازل فرمائی کہ محبوب بظاہر یہ شکست ہے کہ حدیبیہ میں آپ نے ساری باتیں اہل مکہ کی مان لی ہیں 6 ہجری میں، محبوب آپ کو تو ان قریب بہت بڑی فتح ملنے والی ہے۔ اور وہ فتح کون سی تھی؟ فتح مکہ۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، 8 ہجری میں اللہ نے مکہ فتح فرما دیا۔ اتنی بڑی فتح مبین اللہ نے عطا فرمائی۔ تو مسلمان چلتے رہے، اپنے معاہدات کی پاسداری کرتے رہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی 1 سال تک مشرکین حرم میں آتے رہے، طواف کرتے رہے، اپنے سارے معاملات جو تھے وہ پرفارم کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کا یہ حکم آیا تو صدیق اکبر جب حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے تو سورہ توبہ کی 36 سے 40 آیات حضرت علی المرتضیٰ لے کر گئے، جس کے اندر یہ سارے احکامات تھے۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں جو ہم آج آیات پڑھ رہے ہیں 40 تک، یہ وہ آیات ہیں جب مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں اور حضور کے اوپر وحی آئی ہے، حضرت علی المرتضیٰ یہ پیغام حضرت صدیق اکبر کو دینے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ احکامات ہیں۔ اور محبوب جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکین سے قتال بھی کریں، جہاں کہیں آپ ان کو پائیں ان کو گرفتار بھی کریں، ان کو گھیرے میں بھی لائیں، اور محبوب ان کی گھات کی جگہ پر آپ بیٹھیں، ان کو واچ کریں، پالیسی کیا بنا رہے ہیں، موومنٹ کیا ہے، کر کیا رہے ہیں، محبوب ہر جگہ پہ آپ ان کا خیال رکھیں۔ لیکن یہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا اس تہذیب میں جو آج عروج پہ ہے، جو ہماری گھات میں ہے، لیکن اسلام کہہ رہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَابُوا اگر یہ توبہ کر لیں، توبہ کے اس بات سے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، ان باتوں سے توبہ کر لیں، اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، توبہ کر لیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، عالم کفر میں کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر ان باتوں سے توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور حقوق اللہ کی پاسداری شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دیں، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ محبوب آپ پھر ان کا راستہ چھوڑ دیں، ان کا راستہ کھلا چھوڑ دیں، ہمارے لیے ہماری طرف سے ان کے لیے امان ہے، اب ان کے اوپر سختی نہیں ہوگی۔ ایک بات یہاں بڑی غور طلب ہے، فَإِن تَابُوا کے بعد اللہ نے پہلے نماز کا ذکر فرمایا ہے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اس کے بعد زکوٰۃ کا۔ اب جو نماز ہے یہ حقوق اللہ ہے، اور جو زکوٰۃ ہے یہ حقوق العباد ہے، فرض اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے تقدیم اور پہلے کس کو ذکر کیا ہے؟ حقوق اللہ کو۔ آج دنیا میں ایک بڑا راگ الاپا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، ہیومینٹی ہے، جس کو موم بتی مافیا ہر جگہ پہ اٹھاتا ہے کہ انسانیت سب سے پہلے ہے، اسلام اور یہ چیزیں بعد میں ہیں۔ یہاں دیکھیں حقوق العباد کا پرچار بہت ضروری ہے، اسلام سارے کا سارا حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے، لیکن حقوق اللہ ادا نہیں کریں گے تو حقوق العباد کی ریئلائزیشن پاسبل ہی نہیں ہے۔ پہلے حکم ہے اقام الصلاۃ، کیا کرو؟ یہ حقوق اللہ ہے، پہلے حقوق اللہ ادا کرو تو تمہارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم نے حقوق العباد بھی ادا کرنے، حقوق العباد ہی پریفرنس پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم حدیث پڑھتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقوق العباد ادا کرو، حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا۔
لیکن دنیا میں رہ کر حقوق العباد تم کب ادا کر سکتے ہو؟ جب حقوق اللہ تم صحیح ادا کرو گے تو تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی کہ اب تم حقوق العباد بھی ادا کرو۔ لہٰذا اقام الصلاۃ میں نماز کو پہلے ذکر کرنا، وآتوا الزکوٰۃ بعد میں ذکر کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پہلے ہو، لوگوں کے ساتھ تعلق بعد میں ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، اور رحیم رحم فرمانے۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ جو مارنے کا حکم ہے، محبوب ان کو قتل کرو، ان کو گرفتار کرو، ان کے گرد گھیرا تنگ کرو، تو پھر اللہ کیسا ہے جو حکم دے رہا ہے؟ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مشرکین کے قتل کے حکم دینے کے بعد بھی غفور الرحیم ہے، کیونکہ سانپ گھر میں گھس آئے تو اس کو ایک اچھی جگہ پہ بٹھا دینا اس کے ساتھ شفقت ہے، یا اس کو مار دینا انسان کی اپنے ساتھ شفقت ہے۔ یہ پہلو ہے جو یہاں دکھایا گیا ہے کہ جو تمہارے لیے مضر ہے اس کا تم کلا کما کر دو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ مشرکین کو قتل کا حکم دے رہا ہے تو یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی غفوریت ہے اور اس کی رحیمیت ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ بھی اسلام کا ایک فلیکسیبلٹی کا ایک سٹیپ ہے جو اسلام دے رہا ہے کہ محبوب اگر کوئی مشرک ان 4 مہینوں میں آپ کے پاس امان لینے کے لیے آ جائے اور وہ کہے کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے اور میں نے اسلام کی تعلیمات کو آبزرو کرنا ہے، تو کیا محبوب آپ اس کو بھی اڑا دیں یا اس کو اتنی لچک دیں کہ وہ آپ کے پاس آ کر دین سیکھے؟ تو یہ ذرا دیکھیں، وَإِنْ أَحَدٌ واو کا معنی، اور ان اگر احدن کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارہ کا آپ کے جوار میں آنا چاہے، آپ کے پڑوس میں آنا چاہے، آپ سے وہ پناہ طلب کرنے کے لیے آئے، تو فَأَجِرْهُ، فا کا معنی پس، اجرہو، اس کو پناہ دے دیجیے، اس کو اپنے پڑوس میں جگہ دے دیں، اپنے ارد گرد اپنی جانب میں اس کو بٹھا لیں، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سنے کلام اللہ کے کلام کو، ثم پھر ابلغ ہو محبوب اس کو پہنچا دیں، ما منہ اس کی امن گاہ میں، کیونکہ آپ نے اس کو دی پناہ اور وہ آپ کی پناہ میں آیا۔ اب اگر اسلام کو اس نے ابزرو کر کے مان لیا تو ٹھیک، لیکن نہیں مانا تو کیا مار دیں؟ نہیں، کیونکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے 4 مہینے کا، آپ اس کو واپس اپنے گھر تک پرامن راستوں سے چھوڑ کر آئیں، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ پروٹیکٹڈ سٹیزن کے احکامات بھی اس سے پتہ چلتے ہیں کہ اسلام ان لوگوں کے جان مال اور عزت کا محافظ ہے جو کافر اسلام اور مسلمانوں کی بستی میں بستے ہیں۔ محبوب وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر پہنچا دیجئے اسے اس کی امن گاہ میں۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ وہ ایکسکیوز ہے جو اللہ ان کی طرف سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہے، ہر زمانے کے لوگوں کی بے راہ روی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ ذالکہ یہ اس لیے ہے بانہم قوم کہ وہ ایسی قوم ہے لا یعلمون، یہ اصل مسئلہ ہے دنیا کا، قوم لا یعلمون، وہ ایسی قوم ہے جو جانتے نہیں ہیں، لہٰذا ان تک علم کی بات کو پہنچانا یہ آج کے مبلغ کے لیے بہت بڑا فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اسلام کی پہلی وحی ہی کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور وہ یہ ہے کہ محبوب سکھا دیں، آپ بھی سیکھیں، ان کو بھی سکھا دیں۔ اب جو معاہدہ توڑا گیا مسلمانوں کی طرف سے، یہ مشرکین کے اوپر ایک بظاہر بھاری گرفت ہے، اس کی بنیاد بھی بنیادی طور پر بنے مشرکین۔ پہلے تو معاہدہ انہوں نے توڑا کیونکہ بنو خزاعہ تھے مسلمانوں کے حلیف، بنو بکر تھے اہل مکہ کے حلیف، اور یہ جو معاہدے کی توڑنے کی بات ہے یہ اہل مکہ کی طرف سے ہوئی۔ جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو پھر مسلمانوں نے بھی اپنا معاہدہ توڑ دیا، یہ ہم کل کی 4 آیات میں پڑھ آئے۔ اب اللہ اس معاہدے پہ اپنی ریکمنڈیشن فرما رہا ہے کہ یہ مشرکین والا جو معاہدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں، یہ کیسے باقی رہ سکتا ہے، حالانکہ انہوں نے وعدہ بھی خود کیا ہے اور اس کو توڑا بھی انہوں نے خود ہے۔ کیف یکون، کیفا کیسے، یہ تعجب کا اظہار ہے، کیفا کیسے ہو سکتا ہے، یکون للمشرکین عہد، یکون ہو سکتا ہے للمشرکین مشرکوں کے لیے عہد معاہدہ، یہ معاہدہ اور اس کی پاسداری جو مشرکین کے ساتھ تھا بنو خزاعہ اور بنو بکر کے حوالے سے مسلمانوں اور اہل مکہ کا، یہ کیسے قائم رہ سکتا ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعند رسولہ اور اس کے رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، الا الذین سوائے ان لوگوں کے عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے عند المسجد الحرام،
مسجد حرام کے قریب۔ اب یہ وہ اس تناظر کی طرف اشارہ ہے جو مسلمان آئے تھے صلح حدیبیہ میں، اور حدیبیہ کا مقام مدینے اور مکے دونوں میں سے کس کے زیادہ قریب ہے؟ مکے کے زیادہ قریب ہے، اور مکے کے اندر ہی حرم پاک ہے، تو یہاں جو حرم پاک کے قریب معاہدے کی بات ہے، یہ صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمان واپس چلے گئے تھے سوائے اس معاہدے کے جو مسجد حرام کے اندر ہوا، مسجد حرام کے قریب ہوا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ۔ محبوب اللہ فرما رہا ہے کہ فرزندان توحید جتنے ہیں یہ پہلے معاہدے کو نہ توڑیں، ان کی طرف سے ایسی جو عادت ہے اس کا آغاز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فَمَسْتَقَامُوا، جب تک وہ قائم رہیں لکم تمہارے ساتھ معاہدے پر، تو فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، آپ بھی محبوب ان کے معاہدے کی پاسداری کرتے رہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ پتہ چلا پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، وہ بھی پرہیزگار ہے جس کو اللہ فرما رہا ہے وعدہ۔ اور وعدے کی تین قسمیں ہیں، ایک اللہ کے ساتھ وعدہ، ایک لوگوں کے ساتھ وعدہ، اور میری ایک اپنے آپ سے کمٹمنٹ۔ یہ تینوں وعدے ہیں جن کی پاسداری اللہ بندہ مومن سے چاہتا ہے۔ اللہ سے وعدے پورے کرو کیونکہ تم نے اس کی اطاعت اور بندگی کا وعدہ کیا ہے۔ لوگوں کے وعدے پورے کرو، حقوق العباد کا خیال رکھو۔ اپنے ساتھ بھی کمٹمنٹ کرو، کیوں کہ کو انفسکم، سب سے پہلے تم نے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ لہٰذا جو وعدے پورے کرتا ہے وہ متقی ہے، اور اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ اب اسی معاہدے کی منسوخی پہ ایک اور تعجب کا اظہار ہے، کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ محبوب یہ وعدہ اور یہ معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے، اس کا لحاظ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ محبوب ان کا حال یہ ہے کہ یہ جب بھی غالب آتے ہیں تو ان کے نہ تو رشتہ داری کا یہ پاس کرتے ہیں مشرکین اور اہل مکہ، اور نہ ہی کسی وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، یہ منہ سے آپ کو راضی کرتے ہیں، ان کے دل آپ کے مشن کے انکاری ہیں، تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیسے چل سکتا ہے؟ کیفا، کیوں کر ان کے معاہدے کا لحاظ رکھا جائے؟ یہاں بھی کیفا جو ہے وہ اظہار تعجب کے لیے، کیسے ان کے معاہدے کا خیال رکھا جائے؟ یہ ساری باتیں قرآن کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی پڑھنے والا آج کے دور میں، آج کے بعد کے دور میں یہ محسوس کر سکتا ہے کہ دیکھیں قرآن نے اور اللہ نے کتنا سخت حکم دیا ہے مشرکین کے بارے میں کہ قتل کرو ان کو، اور ان کو قیدی بنا لو، اور ان کو واچ کرتے رہو ہمہ وقت۔ محبوب یہ جہاں ملے قتل کر دو۔ تو اسلام کا چہرہ تو بڑا ظالمانہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اسلام بار بار ریئلائز کروا رہا ہے کہ اس معاہدہ توڑا ہے انہوں نے، اور معاہدہ جب ٹوٹا ہے تو پھر ہر ایک نے اپنا دفاع کرنا ہے، اور مسلمانوں کو بھی اپنے دفاع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا، کیوں کر ان کے معاہدے کا لحاظ رکھا جائے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، محبوب انہیں جب بھی کوئی غلبہ حاصل ہوتا ہے علیکم تمہارے اوپر، تو لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، وہ اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا پاس نہیں کرتے، إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، إِلًّا قرابت کا، رشتہ داری کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی وعدے کی ذمہ داری کا۔ محبوب ان کے وعدے کی پاسداری کیسے ہو؟ نہ تو ان کو رشتہ داری کا خیال ہے، اور نہ ہی انہیں کسی وعدے کی پابندی کا خیال ہے۔ محبوب ان عالم کفر کی جو شب و روز کی مصروفیت ہے اور جو تعلق ہے تمہارے ساتھ وہ کیسا ہے؟ یردونکم بافواہہم، یردونکم، وہ راضی کرتے ہیں کم، آپ کو۔ محبوب وہ آپ کو راضی کرتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف کیسے؟ بافواہہم، اپنی باتوں سے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جس کو کہتے ہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام، محبوب یہ صرف منہ سے اور منہ کی باتوں سے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ آئے وعدہ کیا جو مرضی ہے کرتے رہیں۔ وتابا قلوبہم، لیکن وتابا اور انکاری ہیں، قلوبہم ان کے دل انکاری ہیں۔ تو محبوب جس کا دل انکاری ہو وہ تو ہمیشہ گھات میں رہتا ہے، کیونکہ منہ سے اور ہوتا ہے، اندر سے اور ہوتا ہے۔ تو محبوب بجائے اس کے کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے، آپ ہی ان کے معاہدے کے توڑنے کے بعد ان کے اوپر چڑھ دوڑے۔ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو فاسق ہیں، اعلانیہ گناہ گار ہیں، اور ان کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اب یہاں پر اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیں کہ مشرکین مکہ نے اللہ کی آیات کو کیسے بیچا۔ حالانکہ کتمان حق اور اللہ کے احکامات کے اندر ایڈیٹنگ دو مذاہب نے کی، ایک یہودی اور دوسرے
عیسائی. لیکن یہاں اللہ اہل مکہ کے بارے میں بھی فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتیں تھوڑے سے مال و دولت کی عوض میں بیچ دی. تو یہ تو اللہ کی آیتوں پہ ایمان ہی نہیں لائے تھے، انہوں نے آیات کیسے بیچی؟ اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ کا جو پرمنٹ حکم ہے، جو یونیورسل ایک آرڈر کی حیثیت اختیار کر گیا ہے تمام انبیاء کی تعلیمات میں، وہ ہے آخرت پر ایمان. اور یہ مشرکین چونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وعدے توڑ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ میں مبتلا کرتے ہیں، لہذا محبوب انہوں نے اللہ کے ان یونیورسل آرڈرز کو بیچ دیا ہے. بے شک اس کے اوپر یہ ایمان رکھے یا نہ رکھے، لیکن آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، اس لیے محبوب انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کے احکامات کو بیچ دیا ہے اور انہوں نے بڑا برا کیا ہے. یہ ترجمہ آپ کریں گے جی. اشترو، انہوں نے بیچ دیا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور اس سے خاص مراد ہے آخرت کا حکم جو مرنے کے بعد کا حکم، اٹھنے کا حکم ہے. سامانن کلیلہ، سامانان کلیلہ، تھوڑی سی قیمت میں، تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا ہے. وہ تھوڑی سی قیمت کیا ہے؟ پیسے لے کر بیچا ہے؟ نہیں، انہوں نے آخرت کے بہت بڑے سرمایے کو دنیا کے قلیل سرمایے کی بدولت بیچ دیا ہے. ترجیح کس کو دی ہے؟ دنیا کو، آخرت کو نہیں دی. یہ غور طلب معاملہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے بیٹھی ہے. دنیا کے سارے معاملات کی کمائی کے لیے آخرت بلا بیٹھی ہے. معاملات خراب ہو گئے، یقیناً آخرت بھی خراب ہو گئی. اللہ دنیاوی مال و دولت کو سامنن کلیلہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے بیچ دی اللہ کی آیتیں تھوڑی سی قیمت پر، اور پھر آگے کیا کیا؟ فصدوا عن سبیلہ، فاکمنا فصدوا، انہوں نے روکا بھی، عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے انہوں نے لوگوں کو روکا بھی. اور انہم ساء ما کانوا یعملون، انہم بے شک انہوں نے ساء بہت برا کیا، ما کانوا یعملون جو بھی وہ کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے وہ انہوں نے بہت برا کیا. لا یرکبون فی مومن الا ولا ذمہ اولئک هم المعتدون. یہ اب اس بات کی طرف لایا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ ان کی ذہن سازی ہو جائے کہ یہ ظلم نہیں ہے مشرکین کے اوپر چڑھ دوڑنا، بلکہ انہوں نے تو خود خیال نہیں کیا. لا یرکبون، یہ لحاظ نہیں کرتے. لا یرکبون، یہ لحاظ نہیں کرتے. رکب بنیادی طور پر کہتے ہیں گردن کو، اور ایک محبوب کے جو دو دوست ہوتے ہیں، دو چاہنے والے، ان کو بھی اردو میں کہتے ہیں رکیب. تو رکیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دونوں واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. لا یرکبون، محبوب یہ لحاظ نہیں کرتے، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ غور و فکر نہیں کرتے. فی مومن، کسی مومن کے حق میں بھی، الا ولا ذمہ، الا قرابت داری کا یہ وہ الا نہیں ہے جو الا ہم پڑھتے ہیں ایکسیپٹ اور سوائے کے معنوں میں، یہ قرابت داری کے معنوں میں. کسی مومن کے بارے میں لحاظ نہیں کرتے، الا کسی قرابت داری اور رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ ہی کسی وعدے کی پابندی کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور جو رشتہ داری کا بھی خیال نہ کرے اور وعدہ اور معاہدے کا بھی خیال نہ کرے، یہ لوگ کون ہیں؟ ہم المعتدون، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ حد سے بڑھ گئے ہیں، ان سے اب خیر کی توقع کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے محبوب اب یہ سانپ بن گئے ہیں، ان کو مارنا ہی بہتر ہے. لیکن لچک پھر بھی رہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ وہ اسلام کا فلیکسیبل ایک سٹیپ ہے جو اسلام پھر بھی لے رہا. فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، جو آج سے جن کے قتل کرنے کا حکم تھا، اللہ فرما رہے ہیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں. محبوب اگر یہ توبہ کر لیں، یہ نماز قائم کرنی شروع کر دیں، زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بس یہ تمہارے بھائی ہیں. فی الدین، دینی معاملے میں یہ تمہارے مواخاتی بھائی ہیں. یہ اخوت کا پھر معیار قائم ہو گیا ہے ان کے اور آپ کے درمیان. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَنُفَصِّلُ، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں تفصیل سے، الآیات، اللہ کی آیات، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے، یعلمون جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ کی طاقت اپنے اندر رکھتی ہے اور اپنی ذہن کی کھڑکیاں کھول کے رکھتی ہے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. یہ اب اسلام کا دوسرا معاملہ ہے. اگر یہ نہیں آتے لوٹ کر اور وعدہ پورا نہیں کرتے، اپنی قسموں کا اعتبار نہیں کرتے، تو محبوب توڑ دے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، واو کا معنی، اور ان، اگر نَكَثُوا وہ لوگ توڑ دیں، أَيْمَانَهُمْ
اپنی قسموں کو، یہ ایمانہم نہیں ہے، ایمان اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان ہوتا ہے کسی کو دل سے ماننا، اور ایمان ہوتا ہے قسم اٹھانا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر یہ لوگ توڑ دیں اپنی قسموں کو، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے وعدے اور اپنے معاہدے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تان کریں تمہارے دین میں، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، فا کا معنی پس، قاتلو قتال کرے، محبوب جنگ کرے، ائمۃ الکفر، جو کفر کے ائمہ ہیں، امام ہیں اور پیشوا ہیں، ان کے ساتھ پھر آپ جنگ کریں، قتال کریں۔ انہم لا ایمان لہم، کیونکہ محبوب ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ان لوگوں کا کوئی وعدہ اور اعتبار نہیں ہے۔ لعلہم ینتہون، یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے اسلام تلوار اٹھانے کی بات کر رہا ہے۔ لعلہم ینتہون، محبوب وجہ یہ ہے کہ تاکہ یہ باز آ جائے، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ وہ بات ہے جس کی طرف بار بار قرآن توجہ دلاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف سختی والے قدم اٹھائیں، یہ باز آ جائیں گے۔ آپ نرم رہیں گے، آپ فلیکسیبل رہیں گے تو یہ باز نہیں آئیں گے۔ یہ پہلے آپ کو گھروں سے نکالیں گے، پھر آپ کے گھر پر بات کریں گے، پھر آپ کو اپنا غلام بھی بنائیں گے، اور آپ کے بارے میں شودر جیسے خیالات بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، خود برے من بن بیٹھیں گے، اور آپ کو اور انسانیت کے قریب آنے میں بھی یہ آر محسوس کریں گے۔ ائمۃ الکفر، محبوب کفر کے پیشواؤں سے پھر جنگ کریں۔ انہم لا ایمان لہم، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں سے محبوب جنگ اس لیے کریں لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں، یہ وعدے توڑنے سے باز آ جائیں، یہ آپ کو تنگ کرنے سے باز آ جائیں، یہ آپ کے خلاف تلوار اٹھانے سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ اب جو فتح مبین ہو گئی تھی فتح مکہ کے موقع پر، اس کے بعد مسلمانوں نے سمجھا کہ اب بہت بڑی فتح ہمیں مل گئی، اب کسی اور فتح کی ضرورت بظاہر ہمیں نہیں ہے، کیونکہ مدینہ بھی فتح، مکہ بھی فتح، اور اسلام کی باتیں چل پڑی ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے نہیں، ابھی سفر رکا نہیں ہے، ابھی منزل آئی نہیں ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال کے لیے نکلتے نہیں ہو؟ حالانکہ مکے کے لوگ فتح مکہ کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اکٹھا ہو کر ان لوگوں کو مکے سے نکالنا ہے، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے رسول کو مکے سے نکالنا ہے۔ محبوب آپ اپنے صحابہ کو کہیں تم قتال کے لیے تیار کیوں نہیں رہتے؟ اور محبوب ڈریں صرف اللہ سے، ان لوگوں سے نہ ڈریں اور ان کی مادی طاقتوں سے نہ ڈریں۔ الا تقاتلون قوما، الا کہ نہیں، کیوں، خبردار، کیوں نہیں، ان اللہ بیسیکلی تھا، الا خبردار، تقاتلون، تم جنگ کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ تقاتلون، تم قتال کیوں نہیں کرتے ہو، قومن، اس قوم سے، ناکسو ایمانہم، ناکسو جنہوں نے توڑ دیا ہے، ایمانہم اپنے وعدوں کو، اپنی قسموں کو جنہوں نے توڑ دیا ہے۔ محبوب آپ ان کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ اے صحابہ تم جنگ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ انہوں نے صرف وعدہ ہی نہیں توڑا، بلکہ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، وَهَمُّوا، واو کا معنی، اور ہمّو، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، رسول اللہ کو بیت اللہ سے نکالنے کا فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے ارادہ کر لیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی ترقی ان کو ایک آنکھ نہیں پاتی، یہ اب بھی اکٹھے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ ہم مکہ سے ان کو، مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ اول مرہ، وہم، اور یہی وہ لوگ ہیں، بدؤکم، جنہوں نے آغاز کیا تم پر، اول مرہ، پہلی مرتبہ زیادتی کرنے کا بھی انہوں نے ہی اس کی ابتدا کی۔ یہ اب ہے اسلام کا وہ معاملہ جہاں ہم عموماً کہتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ اوفینسو نہیں رہا، بلکہ اسلام ہمیشہ ڈیفینسو رہا ہے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ احد ہو، صلح حدیبیہ ہو، فتح مکہ ہو، اسلام جارحانہ پن کا اسلام نے مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ چھوٹی سی آیت بہت بڑا پیغام دے رہی ہے۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں محبوب جنہوں نے ابتدا کی ہے آپ کے معاملے میں، اول مرہ، ابتدائی زیادتی کا معاملہ بھی صرف محبوب ان لوگوں نے کیا ہے۔ اور پھر تسلی اور آگے بڑھانے کے لیے پھر کہا جا رہا ہے اتخشونہم، اتخشونہم، کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں محبوب؟ لیکن فاللہ احق ان تخشوہ، فاللہ احق، اللہ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ تم اللہ سے کب ڈرو گے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن ہو پھر تم صرف اللہ سے ڈرو گے، پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے۔ تو یہ ہماری 13 آیات ہوئی، یہی موضوع مزید ہماری 36 آیات تک چلتا جائے گا، 36 سے 40 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کے خطبے کا حکم
حضرت صدیق اکبر کو علی المرتضیٰ کی مناسبت سے یہ سورہ توبہ کی آیات کے نزول کے بعد اللہ نے پہنچایا تھا۔ اللہ ہمیں عالم کفر کے ساتھ وہی معاملات جو قرآن کی روح کے مطابق ہیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو اپنی عظمت رفتہ دوبارہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔